الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے، رحمت ہے اور احسان ہے کہ ہم اس ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں جو ماہ مبارک شہر صیام ہے، روزے کا مہینہ، جو ماہ مبارک اللہ کی نصرتوں کا مہینہ ہے، جو ماہ مبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ کچھ ایسے جوڑ رکھا ہے کہ گویا جو ایک دوسرے سے نہ اس دنیا میں جدا ہوں گے اور پھر یہ قرآن اپنے لوگوں کو قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا اور یوم الحساب بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اس کتاب سے کما حق ہو محبت، اس میں مشغولیت اور اس کے اندر ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کی آبادی، شادابی اور ہمارے دلوں کی دھڑکن یہ قرآن بن۔ اللہم اجعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہادی، اور پھر وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر کھلی نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جسے اللہ نے نازل فرمایا اس مہینے میں، اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پہ ہم انشاءاللہ مستقل بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن کریم اور رمضان المبارک۔ بندوں کو معصیت سے، منکرات سے، گناہوں سے ان کے دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے۔ جیسے جن آلات کو ہم اپنے کام کاج کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنے کارخانوں میں، انہیں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فرق حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا کہ یقیناً انسانی قلوب جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لا جاتا ہے۔ کب؟ اذا اصابہ الماء، جب لوہے کو اس کو پانی لگتا ہے، بارش میں کسی لوہے کی چیز کو رکھ دیں زنگ لگ جائے گا، یا اس کو پانی کے ساتھ ملانے کے بعد جب چھوڑیں گے پھر زنگ لگ جائے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، انسانی قلوب کو زنگ لگ جائے تو پھر اس کی صفائی کیسے ہوگی، یہ زنگ کیسے اترے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت ذکر الموت، دلوں کا زنگ موت کو کثرت سے یاد کرنا، و تلاوت القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کا غیبی نظام، روحانی نظام اور اللہ کی طرف سے
اس کے شب و روز میں اللہ نے بندوں کو ایسے اعمال میں لگا دیا کہ وہ دن کو اللہ کی خاطر حلال کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال دیکھیں، اور یہ اس لیے اگر ایک مہینہ حلال کھانا اور حلال پینا چھوڑا تو یہ دیکھیں کہ جو چیزیں ابدی حرام ہیں پورا سال، ان کی حرمت کتنی بڑی ہوگی۔ کھانا آپ نے حلال روزی سے تیار کیا، پانی آپ کے پاس پاک صاف ہے، حلال ہے، مگر آپ سحر سے لے کے غروب آفتاب تک چھوڑ دیتے ہیں اور اسے حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہاں سے یہ سوچنا ہے ہمیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے سارا سال ہمارے اوپر حرام کیا، اب ان کو کس طرح ہم نے ان کی حرمت کا پاسداری کرنی ہے۔ تو حرام سے بچنا، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، تو یہ اس طریقے سے رمضان ہمارے لیے متقی بندہ بننے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے موت کا ذکر سے کثرت سے کرو اور ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کو بھی کرتے رہو۔ اب آپ دیکھیں، دن کو الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کا شکر ہے، میں تو حدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم گئے گزرے دور میں بھی ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بچے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی راتوں کو پوری دنیا میں قیام ہوتا ہے، اور اس قیام میں ختم قرآن کا اہتمام پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں۔ الحمدللہ، میں بطور تحدیث نعمت اور اللہ کے شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن کو اللہ نے رمضان کے ساتھ آج تک اور تا قیامت جوڑے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین میرے بندے وہ ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن کو سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے بہترین قرار دیا۔ اب آپ برادران اسلام دیکھیں کہ روزہ اور یہ رمضان کا مہینہ کیسے ہمیں اللہ کی طرف سے شرافت و کرامت والا بندہ بناتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ روزہ اور رمضان کا یہ مہینہ ہماری شرافت کو اللہ قائم کر رہے ہیں اپنی مخلوق میں، کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، میری خاطر انہوں نے ہر چیز چھوڑ دی، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر راتوں کو میرے سامنے قیام کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو آج کے اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں، پوری دنیا کے کافر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان عمرہ کر رہے ہیں، کتنے مسلمان اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان صیام اور قیام دونوں کام کر رہے ہیں اور قرآن کو بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرا دیا، اے خیر امت، تمہاری اس فکر سے اور تمہارے اس طرز عمل سے پوری دنیا کفر کو اور ان پہ اتمام حجت فرما دیا آپ لوگوں کو۔ تو آپ اس پہ فخر کریں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور اس کی سرزمین میں اس کے خلیفوں والا کام کر رہے ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ اس تصور کو تصور کریں گے تو یقیناً آپ کو اپنی خیریت اور افضلیت محسوس ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن، میرے جس بندے کو
قرآن نے مشہور رکھا، اتنا مشہور رکھا، کتنا کہ ان ذکری، کہ اور کوئی وہ ذکر نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، یعنی ان اذکار کی جگہ بھی وہ قرآن ہی پڑھتا ہے۔ اور وہ مسئلتی، مجھ سے مانگنے کا بھی اسے فرصت نہیں، وہ میرے قرآن کو ہی پڑھے جا رہا ہے۔ تو اعطیتہ افضل ما اعطی الصالحین، پھر فرمایا کہ ایسے میرے بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ مانگنے والا تو اپنی سمجھ، سوچ، فکر اور اپنی استعداد کے مطابق مانتا ہے، اور دینے والا پھر اپنے کرم، اپنی رحمت اور اپنی سخاوت اس کے اعتبار سے دیتا ہے۔ کون؟ جو قرآن میں مشہور رہا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم پہ اللہ اجر کیسے بناتے ہیں، بڑھاتے ہیں، دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھنے والا فلہ حسنۃ، اس کو اللہ ایک حسنہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکی حسنہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر 10 گنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم، آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں، اور ہر حرف پہ ایک حسنہ اور ہر حسنہ پہ 10 گنا اجر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حاملین کے بارے میں فرمایا القرآن افضل من کل شیء، قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، جس کو فرمایا کہ ہر چیز سے افضل ہے۔ فمن وقر القرآن فقد وقر اللہ، اللہ کی قرآن کی تعظیم کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنے والا۔ ومن استخف بالقرآن، اور قرآن کریم کی بے قدری کرنے والا ایسے ہی ہے استخف بحق اللہ، کہ جیسے وہ اللہ کے حق کی بے قدری کر رہا ہے۔ حاملۃ القرآن، قرآن کے حاملین کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہم المحفوفون برحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالی کی رحمت سے لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ محفوف، جیسے آپ کسی انسان کو کوئی کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اس پہ کپڑا، تو یہ قرآن والے اللہ کی رحمت میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، یہ ہیں قرآن والے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے الفاظ کی تلاوت اور اس کے معانی کی سمجھ اور اس کے احکام کا عامل بنائے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے، اور آج کی مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔